السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہماری بخشش کا سبب بن سکتا ہے، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتا ہے، جو ہمارے درجات کو بلند کروا سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اس سال ہم رمضان کے اس مہینے کو ایک نئے جذبے کے ساتھ گزاریں گے، اور وہ ہے شکر کا جذبہ۔ بے شک ہم شکر تو پہلے بھی ادا کرتے ہیں، مگر اس دفعہ کے رمضان میں اس قدر شکر ادا کرنا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جس حالت میں بھی ہے ہر وقت زبان پر کلمہ شکر ہو۔ کیوں؟ خاص طور پہ اب کیوں؟ صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی، ورنہ شکر کرنے کے لیے تو ان گنت نعمتیں ہیں، یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ مگر اصل میں نعمت کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو اس وقت نعمت سے محروم ہیں، ان کو دیکھ کے اور خود احساس کر لیں کہ میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اس وقت اسی زمین پر آپ کے ہی فلسطینی بہن بھائی کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ 1 مہینے پہلے کی خبر ہے کہ گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مگر کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میں ہوتی یا میرا کوئی پیارا ہو سکتا تھا؟ اور خوف کا عالم یہ ہے کہ دفن کرنے کے لیے کوئی نکلے گا تو یہ نہ ہو کہ وہ بھی نشانہ بن جائے۔ پورے علاقے میں کوئی کہیں پہ بھی چلا جائے وہ امن میں نہیں ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے۔ جانتے ہیں یہ خوف کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور الحمدللہ کہ آپ اس وقت خوف کے عالم میں نہیں ہیں، ایسے خوف میں نہیں ہے کہ اس وقت کہیں پہ اوپر سے بم گر جائے گا۔ وہ لوگ ملبے تلے دفن ہو جاتے ہیں، کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیاروں کو بھی اس خوف سے محفوظ رکھا ہے، اور یہ خوف ایسا ہے جو دن میں نہ رات میں کسی وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دوسری بات، ہر روز 10 بچے ایسے ہیں جو اپنا کوئی نہ کوئی عضو کھو دیتے ہیں، یعنی بازو یا ہاتھ ٹانگ ان کی کاٹی جاتی ہے اور بغیر بے ہوش کیے۔ اینستھیزیا نہیں ہے وہاں پہ، یہ کسی بڑے کی بات نہیں ہو رہی، بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ روزانہ 10۔ کیا یہ بچہ میں ہو سکتی تھی، یا میرا کوئی بچہ ہو سکتا تھا؟ جی ہاں۔ اور ایک جمناسٹک پلیئر کا دکھایا گیا کہ جو وہ جمناسٹک کرتی تھی، آج وہ بستر پر پڑی ہوئی اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کرب سے محفوظ نہیں رکھا اور ایسے درد سے محفوظ نہیں رکھا ہوا؟ پھر ہم سجدے میں
جا کر سر کیسے اٹھائیں، کتنا شکر ادا کریں۔ ایک نوجوان نے کہا جو اس سے پہلے کے بھی یہ تمام تشدد دیکھ چکا تھا اور اب بھی اس نے دیکھا ہے سب کچھ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے نکالا۔ وہ کہہ رہا تھا یقین جانے جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ 1% بھی نہیں ہے اس کا جو وہاں پہ ہو رہا ہے، 1% بھی نہیں ہے، یعنی ہم اس کا ذرہ برابر بھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو سارا دن ہماری طبیعت خراب رہتی ہے، ہم ڈپریس رہتے ہیں، دل اچاٹ رہتا ہے، کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور کئی لوگ تو کہتے ہیں دیکھیں ہی نہیں تاکہ آپ ڈپریس نہ ہو۔ صرف اگر جو 1% بھی نہیں ہے اس کو دیکھ کر ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے تو سوچ لیں جن پہ گزر رہی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ ہم سے ایک سین بھی نہیں دیکھا جاتا اور جو دن رات اسی میں جی رہے ہیں ان کا کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہوا، شکر ادا کیجئے، شکر ادا کیجئے کہ ہمارے پیارے سلامت ہیں۔ جہاں پہ ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں، باپ بچوں کے، معصوم بچوں کے لاشیں اٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں، کئی بچے ہیں جو اپنے والدین کو تلاش کر رہے ہیں، اور والدین یا تو دنیا سے گزر چکے ہیں یا گمشدہ ہیں۔ تو شکر ادا کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس ٹائم میں اسی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی ویکینڈ نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی ویک ڈے نہیں ہے۔ ان کا غیر رمضان بھی رمضان کی طرح ہی ہے، سب دن ان کے ایک جیسے ہی ہیں۔ ہر دن خوف کا، ہر دن کوئی پیارا جدا ہو رہا ہے، ہر دن کسی کے کوئی عضو کاٹا جا رہا ہے، جہاں کوئی جاب نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی گھر کا سکون نہیں، کوئی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں، نہ دن کو چین نہ رات کو، حتیٰ کہ گھر کی چھت بھی نہیں۔ سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے وہ ٹینٹس میں موجود ہیں، کہیں امن نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ میں وہاں بھی تو پیدا ہو سکتی تھی، مجھ پہ بھی تو یہ گزر سکتی تھی، بالکل ممکن تھا، مگر اس پروردگار نے محفوظ رکھا۔ شکر ادا کریں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے لبوں پہ شکر نہ ہو، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ جس کڑے امتحان سے وہ لوگ اس وقت گزر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے اوپر آ جائے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کبھی آپ ان کے حالات دیکھ کر خود کو ان کی جگہ پہ رکھ کر دیکھ لیا کریں، تاکہ کچھ دیر کے لیے تو یہ ناشکری بند ہو، کچھ دیر کے لیے تو دل دکھی ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہیں اور بے اختیار سر سجدے میں چلا جائے، زبان پر یہی الفاظوں کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھی، تو نے مجھے محفوظ رکھا اس کرب کو دیکھنے سے۔ صرف اس کا مشاہدہ کرنا ہی کتنا اذیت ناک ہے کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں اگر ان کے پاس ہر چیز بھی ہے تو تب بھی وہ ٹراما میں ہے، دیکھنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ تو اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتی، میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی میری بات ایسی نہیں ہے جس سے شکر کا حق ادا ہو سکے۔ میں بے بس ہوں، عاجز ہوں تیرا شکریہ کرنے سے۔ تیرا احسان اتنا زیادہ ہے مجھ پہ،
سجدے میں بھی ہم پڑے رہے نا، پڑے رہے سارا دن اور رات، تب بھی اس مالک کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ سے اسی طرح شکر ادا کیجیے گا کہ آنسو گراتے جائیں، شاید کہیں نجات مل جائے۔ ان آنسوؤں میں ندامت بھی ہونی چاہیے کہ بے بس ہوں، کچھ کر نہیں پا رہی، یا اللہ تیرے نبی کی امت کٹ رہی ہے اور میرے بازوؤں میں زور نہیں، میرے پر کٹے ہوئے ہیں، اور دوسرے ہر آنسو پہ شکر بھی ہونا چاہیے۔ یہ شکر چھپا ہونا چاہیے ہمارے آنسوؤں میں کہ یا اللہ تو نے مجھ ناتواں پہ یہ بوجھ نہیں ڈالا، ورنہ میں کیسے یہ بوجھ سہ سکتی تھی، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی۔ ہر آنسو میں شرمساری ہونی چاہیے۔ یا اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں تیری عبادت ویسے نہیں کر پا رہی جیسے کرنی چاہیے، میں تیری اطاعت ویسے نہیں کر سک رہی جیسے ہونی چاہیے، ویسے تیرا شکر نہیں ادا کر پاتی جیسے کرنا چاہیے، اور ہر آنسو میں عاجزی ہونی چاہیے کہ یا رب میں بہت حقیر ہوں اور تو بہت بڑا ہے، اور اس ناتواں پہ رحم کا معاملہ جاری رکھنا کہ اس جان کو تیری رحمت کے سائے میں رہنے کا ہی پتہ ہے، اس جان کو کبھی تپتی دھوپ میں نہ رکھنا، کبھی ایسے بے سہارا نہ چھوڑنا، اپنا کرم کرنا، اس جان کو اپنی بے پناہ رحمت میں ڈھانپے رکھنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اس جان کے بس میں نہیں ہے دھوپ کو سہنا۔ اس عاجزی، اس فکر، اس تڑپ اور اس شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ یہ مہینہ شروع کیجیے، اور جہاں تک ممکن ہو ہر وقت آپ شکر کے الفاظ اپنی زبان پر رکھیے، عافیت مانگتے رہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ اور یہ یاد رکھیے، شکر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی احسان مندی کے جذبات رہیں، نعمت کا اعتراف رہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ کے دونوں پاؤں اور پنڈلیاں وہ سوج جاتی تھی، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی تو بخشش ہو چکی ہے، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت کو بڑھا دیں، ہم اللہ کے آگے جھکنے کو بڑھا دیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں میرے پاس ایسا کیا ہے، میں ایسا کیا چیز رکھتی ہوں کہ جس پہ شکر ادا کروں، میرے پاس تو غم ہے، میرے پاس تو پریشانی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے میری اور آپ کی پریشانی اگر ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ ہر حال میں شکایات کرتے رہتے ہیں، خواہ ان پر کوئی پریشانی بڑی آئی ہو یا چھوٹی آئی ہو، کوئی مسئلہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ان کی زبان پہ ہمیشہ شکایات رہتی ہیں، اور یہی ناشکری ہے۔ حالانکہ کچھ بندے اللہ کے ایسے بھی ہیں کہ بہت سارے مسائل کے باوجود ان کا حال پوچھیں تو ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ امام ذہبی نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک نیک آدمی تھا، عبداللہ بن محمد، وہ سفر کر رہا تھا اور صحرا میں کہیں گم ہو گیا۔ وہاں اس نے ایک پھٹا پرانا سا ٹینٹ دیکھا، اس کے قریب گیا تو اندر سے مسلسل ایک ہی آواز آ رہی تھی،
الحمد للہ الذی فضلنی علی کثیر من عبادی تفضیلا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے فضیلت دی بہت سوں پہ، اس کے بندوں میں سے، بہت سارے بندوں میں سے مجھے فضیلت دے دی، اس پہ اس کا شکر ہے۔ تو عبداللہ اندر گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جو اندھا ہے اور پیرالائزڈ ہے، اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے اور ٹینٹ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بہت حیران ہوئے، اس شخص کو سلام کیا اور فرمایا آپ مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اندھے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے اور یہ جگہ بھی خستہ حال ہے، ہوا اندر آ رہی ہے اس ٹینٹ میں، آپ کس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ وہ شخص بولا کیا مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمانے لگے ہاں۔ وہ بولا اس کا مطلب ہے کہ میری عقل سلامت ہے، کتنے ہی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی عقل کام نہیں کر رہی۔ عبداللہ نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ تو بولے پھر اس اللہ نے ان سب پہ مجھے فضیلت دے دی ہے۔ پھر وہ شخص بولا کیا میں آپ کی بات سن سکتا ہوں؟ بولے ہاں۔ فرمایا کتنے لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو سن نہیں سکتے؟ عبداللہ نے فرمایا ہاں بہت سارے ہیں۔ تو فرمایا پھر ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے۔ پھر پوچھا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں؟ بولے ہاں میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس زبان ہے اور صحت ہے مگر پھر بھی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ تو عبداللہ نے فرمایا ہاں بہت سارے ایسے ہیں۔ فرمایا پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ان بہت ساروں پہ مجھے فضیلت نہیں دی؟ اس رب نے مجھے بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں جن پر میں شکر ادا کروں، اور یہ زبان دی ہے جسے میں شکر کے کلمات کہہ سکتا ہوں۔ تو سوچیں کیسے کیسے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے بارے میں فرمایا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اس کے پاس بھیجتا ہے اور ان سے فرماتا ہے دیکھو کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ ان سے جو اس کی زیارت کرنے آئے ہوتے ہیں تو فرشتے جا کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ فلاں شخص ایسا ہے کہ جب بھی کوئی اس کی زیارت کرنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے ذمے لے لیا کہ اگر میں اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اس کو صحت دے دیتا ہوں تو پہلے سے بھی بہتر گوشت اور پہلے سے بھی بہتر خون سے اس کو بدل دوں گا، یعنی جیسے پہلا تھا اس سے بہتر دے دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ خوشخبری دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھا کے شکر ادا کرتا ہے وہ صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے، یعنی اجر میں ان کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ میں سے کوئی روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے تو وہ بھی اجر پا سکتا ہے۔ کیسے؟ شکر ادا کر کے۔ تو شکر بھی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان کو ملتی ہے، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا کہ زبان سے صرف ہم شکر کر دیں اور کہیں کہ بس اللہ کا شکر۔ شکر دل کا جذبہ ہے، پہلے دل میں احسان مندی کے جذبات ہوں، پھر زبان پر شکر کے کلمات ہوں، اور پھر انسان اعضاء کے ساتھ اس نعمت کو کبھی اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہ کرے بلکہ ہر اس جگہ پر استعمال کرے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو۔ جیسے کہ آنکھیں ہیں،
یہ نعمت اللہ نے دی ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں کہ مجھے یہ نعمت مل گئی، دل میں یہ احساس ہو، زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، اور ان آنکھوں کو ہم استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں، یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں یہ آنکھیں وہ دیکھ رہی ہوں جو ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، یا آنکھیں وہ دیکھ رہی ہوں جو ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، یہ نہیں، ایسے سین، ایسے غیر محرم کو دیکھنا، ایسی چیزیں نہیں، بلکہ ان آنکھوں سے وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی نعمتوں کو بکھرا ہوا دیکھیں اور ان سے اپنے رب کو پہچانیں۔ اسی طرح اولاد کی نعمت ہے، اس کے اوپر دل میں بھی شکر گزاری ہو کہ اللہ نے ہی دی ہے، یہ نہیں کہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، اور زبان پہ بھی شکر ہو، اور اس اولاد کو بھی اللہ کے راستے پہ لگانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ان کو چلانے کی کوشش کریں، نماز سکھائیں، قرآن کی طرف لائیں، نیکی کی بات کی ان کو تاکید کرتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ یہ ایسے کام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں، نہ کہ ہم ان کو بس دنیا کے پیچھے لگا دیں، یہ ناشکری ہے اولاد کی۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری قابلیت سے مجھے نہیں ملی، یا میری یہ جاب ہے تو میری اپنی قابلیت، ہاں میں ہی ایسی تھی، میری محنت تھی اس لیے نہیں ملی ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اور زبان پہ شکر گزاری ہو، اور اس ڈگری کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی خدمت کیجیے، اپنی جاب پہ بیٹھے ہوئے بھی عدل و انصاف کیجیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے رہیے، نماز کا خیال رکھیے، یہ نہ ہو کہ پڑھائی کر رہے ہیں یا آپ اپنی جاب پہ بیٹھے ہیں نماز ہی بھول گئے، تو پھر تو ناشکری ہے۔ تو جس جاب پہ بھی آئیں یا جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں، شکر گزاری اس میں اعضاء کے ساتھ یہ ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے بھی یا ان کاموں میں مشغول ہوئے بھی اللہ کو نہیں بھولے آپ۔ تو ہم جو کلمات بھی آج کریں گے وہ یہی کلمات ہیں جو شکر کے ہیں۔ آج کا جو ذکر ہے وہ شکر کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ میرے ہونٹ ہل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سوال کیا کہ آپ کے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب پتہ چلا آپ کو کہ جب آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے، یہ نہیں کہ ہونٹ بند ہے اور کہہ رہے ہیں ہاں میں کچھ پڑھ ہی رہی ہوں لیکن میں دل میں پڑھ رہی نہیں، زبان ہلنی چاہیے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں ایسا ذکر نہ بتاؤں کہ تم اس کو کر لو۔ تو یہ ذکر تمہارے سارا دن کے اللہ کا ذکر کرتے رہو اور ساری رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اس سے بہتر ہے، یعنی یا اس کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ یہ ذکر کر لیں گے نا تو سمجھ لیں ایسے ہے جیسے آپ نے سارا دن اللہ کا ذکر کیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ تو ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کہو الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی الارض وما فی السماء، الحمدللہ ملء ما فی الارض وما فی السماء، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، الحمدللہ ملء ما احصى کتابہ، الحمدللہ عدد کل شیء، الحمدللہ ملء کل شیء۔ تو پہلے عدد کل شیء پھر ملء کل شیء، اور یہ سارا کہہ کے پھر آپ نے کہنا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِثْلَهُنَّ، کہ سبحان اللہ بھی اتنی دفعہ، پہلے الحمدللہ کتنی، اس کے برابر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر الحمدللہ اتنا
کہ جو بھر دے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. الحمدللہ اتنا جتنا عدد ہے اس تمام چیزوں کا جو زمین میں اور جو آسمان میں، اور پھر الحمدللہ اتنا کہ جو فل کر دے، بھر دے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، جو اللہ کی کتاب میں اس کی گنتی کے برابر اور اس کے بھراؤ کے برابر اور گنتی کے برابر ہر چیز کی اور بھراؤ کے برابر ہر چیز کی، اور سبحان اللہ ہی بھی اتنا ہی، اتنی ہی مرتبہ. تو اس لیے یہ کلمہ کہتے رہیں ہمیشہ، اس کو یاد کر لیجیے اور زبان پہ جاری رکھیے. آج کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا اس قدر کمپریہنسو ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے کہ آپ یہ اس دعا کے ذریعے اپنے ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. اور شیطان تو اس وقت بند ہے، مگر ہمارا نفس جو بند نہیں ہے وہ برائی اور بے حیائی کی طرف دعوت دیتا ہے. اس میں اس کو لگام دینے کی اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کی بھی دعا ہے. تو دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ دعا ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی مانگ لی کہ اللہ میرے سارے کام ان کے اندر میں تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں. اے حی اور قیوم ذات، زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، میرے سارے کاموں کو اچھا کر دے اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. تو چاہے آپ کے جاب کے مسئلے ہیں، گھر کے مسئلے ہیں، آپ کے اولاد کے مسئلے ہیں، دنیا یا آخرت کے کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے اور رشتہ داروں کے مسئلے ہیں، کسی کے بیماری ہے، سب چیزوں میں اے اللہ میں ساری چیزوں میں تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں. تو میرے سارے کاموں کو اچھا کر دینا، ان کی اصلاح کر دینا. اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں شکر گزاری عطا فرمائے. ان دنوں میں اپنے قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے. 4 صفحے اگر عثمانی مصحف کے آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ کا ایک پارہ مکمل ہو جائے گا. اس طرح سے آپ کا قرآن پاک 30 دن میں مکمل ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی جو آپ پڑھتے ہیں تو ہر روز ایک پارہ ضرور آپ پڑھیں اور ذرا اس میں آگے ہی رہنے کی کوشش کریں تاکہ کسی دن کوئی کمی بھی رہ جائے تو پھر پوری ہو سکے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.